ماہ رمضان کے حوالے سے ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جس طرح یہ نماز کے بارے میں ایک حکم الہی ہے کہ نماز فرض ہے، اور نماز اگر نہیں پڑھی گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم دیں گے، سب سے بڑا حکم ہے نماز کے لیے۔ تو میں اس بارے میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نماز حکم اپنی جگہ، لیکن یہ ایک مکمل ایکسرسائز ہے، انسانی جسم کے لیے سب سے بیسٹ پرفیکٹ ایکسرسائز ہے جو میرے رب نے ایک تحفہ عطا کیا ہے۔ اب آپ کو میں سمجھاؤں گا اس طرح سے کہ جس طرح بچہ ایک ہے، جب ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اسکول بھیجتے ہیں۔ اسکول ہم ان کو بچپن سے مار کے، ڈرا کے، خوف زدہ کر کے بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی صورت بھی یہ بچے اگر ان کو اسکول ملا، اگر یہ اسکول گئے اور وہاں کامیابی ان کو عطا ہوئی تو آگے چل کے زندگی میں یہ کامیاب رہیں گے۔ تو ہم بچپن سے ہی ان کو خوفزدہ کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں پیچھے رہ جاؤ گے، اگر اسکول نہیں گئے تو کہیں منہ دکھانے جیسے نہیں رہو گے، پوری زندگی میں آپ بھٹکتے پھرو گے، اس لیے آپ اسکول جاؤ۔ ہم اس کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ٹیچر مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، مطلب ہم خوف کے ذریعے ان کو اسکول بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آنے والے فیوچر میں وہ اسکول ہی ان کو ایک کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھ لیں، یہ جس طرح آپ کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو پیار کرتا ہے۔ تو ایک ماں جو 1% پیار کرتی ہے وہ بچوں کو مار پیٹ کے صبح صبح اٹھا کر بھیجتی ہے اسکول، خوف زدہ کر کے، ڈانٹ ڈپٹ۔ ٹھیک، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو میرا رب جس نے تخلیق کیا اس مخلوق کو، تو وہ اسی وقت جان گیا تھا کہ اس کے لیے کیا بیسٹ ہے۔ میرے رب کو پتہ تھا کہ جو نماز ہے یہ انسان کے لیے سب سے بیسٹ ہے، اور یہ قبر سے قبر تک، مطلب لحد تک، جو موت، پیدائش کے بعد، جوانی کے بعد موت تک، یہ وہ واحد ایکسرسائز ہے جو اس بندے کو فٹ کر رکھے گی، جو میرا پیارا بندہ ہے، جس کے لیے میں نے کائنات بنائی، پوری دنیا بنائی۔ میرے رب نے انسان کی محبت میں بنائی نا یہ سب کچھ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوفزدہ کیا، ڈرایا کہ یہ ایکسرسائز تمہارے لیے بیسٹ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اگر میرا رب کہتا ایکسرسائز ہے تو انسان کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ تمہیں یہ جنت کی چابی ہے، دوزخ میں بھیج دوں گا اگر نماز نہیں ادا کی۔ یہ فرض کر دیا، کیونکہ میرے رب کو پتہ تھا کہ یہ فرض کروں، کیونکہ اللہ کو محبت تھی اپنے بندوں سے، اس لیے اس ایکسرسائز کو فرض کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں ایکسرسائز کیسے، کہ یہ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو یہ بات، جس طرح کہ فجر میں 2 نمازیں ہیں، فجر میں پیٹ خالی ہوتا ہے تو بندہ 2 نماز فرض پڑھ لیتا ہے، ظہر میں پیٹ میں لنچ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے 12 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ 8 رکعتیں ہیں نماز کے ٹائم، عصر کے ٹائم تھوڑا بسکٹ وغیرہ چائے بندہ لائٹ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مغرب کے ٹائم خالی پیٹ ہوتا ہے تو تب بھی 7 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر بندہ کھانا، لنچ، ڈنر ہوتا ہے اس وقت رات کے ٹائم، تو اس وقت 17 رکعتیں ہیں۔ یہ ایکسرسائز کی، یہ تو ایک علیحدہ۔ اب آپ دیکھیں جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے تمام جوائنٹ مڑتے ہیں، موو کرتے ہیں، جس طرح آپ کے کھڑکی دروازے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم ان کو زیادہ دن بند رکھتے ہیں ان گھروں کو، کمروں کو، تو وہ قبضے جو ہوتے ہیں وہ چڑر چڑر کی آوازیں آنے لگتی ہیں ان میں۔ تو یہ ہماری باڈی کے قبضے ہوتے ہیں، جیسے ہم جھکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں آپ دیکھیں، غور کریں، پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے سجدہ، مثال کے طور پہ 24 گھنٹے میں دل اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو دل کو ادھر سے پریشر اوپر، دماغ کو خون بھیجنا پڑتا ہے، اسے پریشر لگتا ہے۔ ٹھیک، اور دماغ میں بھی تمام رگوں تک خون پہنچ نہیں پاتا، ایک تو دل کو زیادہ طاقت لگتی ہے اور دماغ پہ بھی نہیں پہنچتا خون۔ سجدے کی حالت میں جس طرح سجدے میں انسان ہوتا ہے تو سر نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، دل کو بھی آرام ملتا ہے، اتنا زور نہیں لگانا پڑتا، خون اپنے آپ دماغ کی طرف جاتا ہے، اور دماغ کی تمام رگوں میں باریک باریک نسوں تک میں خون چلا جاتا ہے۔ اور جس طرح حکم ہے حدیث میں ہے کہ سجدہ طویل کیا جائے، تو جتنی دیر سجدہ ہم کریں گے اتنی دیر ہمارے دماغ میں خون چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ہماری مین ہے، جس پہ ہم چلتے ہیں،
وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اسپرنگ کی مانند ہوتی ہے. جب ہم سجدہ لمبا کرتے ہیں، طویل کرتے ہیں، تو وہ جو ریڑھ کی ہڈی کا اسپرنگ جو اس کی ڈسک ہے نا وہ کھنچتی ہے. جس طرح ہم اسپرنگ کو کتنا بھی واش کر لیں، لیکن اگر ہم اس کو ڈالیں گے مٹی کے تیل میں، پیٹرول میں، تو پیٹرول گندا ہوگا، اس میں اور گند نکلے گا. اگر ہم اسے کھینچ کے، زور سے کھینچ کے واش کریں گے تو اس کے رنگ آؤٹ ہوں گے، سنگل ہوں گے، تو اس کے اندر کچرا نکلے گا، کیونکہ وہاں بھی اس کی پیٹرول یا آئل کی رسائی ہوگی اگر ہم اسپرنگ کو کھینچیں گے تب جب ہم سجدہ کرتے ہیں نماز کی حالت میں لمبا اسٹریچ کر کے، تو ہماری کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو ٹھیک اسپائنل کارڈ، وہ اس کی ڈسک ایک دوسرے سے کھینچتی ہیں. جب وہ دور جاتی ہیں تو خون ان میں داخل ہوتا ہے، ان تمام ڈسک کی رگوں میں، وہ پوری ریڑھ کی ہڈی میں خون سرکولیٹ کرتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے. جب تک ہم سجدہ طویل کریں گے دماغ میں بھی خون آ رہا ہے، دل آرام میں، اور ریڑھ کی ہڈی کو سرکولیشن جاری ہے، تمام ڈسکوں میں خون جاتا ہے. ٹھیک آپ دیکھیں، کیلکولیٹ کر لیں آپ تمام سجدے اور تمام 5 ٹائم کی نمازیں، سمجھو ہم نے اگر 24 گھنٹے میں اتنے ہم نے سجدے کیے تو کتنی مرتبہ ہمارے دماغ میں خون گیا، کتنی مرتبہ ہمارے کو دل کو سکون ملا، کتنی مرتبہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں اسٹریچ کھینچ کے ذریعے وہ خون بھی سرکولیٹ ہوا اور تمام ڈسکیں تر و تازہ بالکل فریش ہو گئی، جس سے ہمارے پوری باڈی اس پہ کھڑی ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، پھر ہم بیٹھتے ہیں جب رکوع بھی میں، اس کے بعد سے ہم جو اسٹیٹک کرنٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کا، وہ اسٹیٹک کرنٹ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمارے جوائنٹ لگتے ہیں زمین، تو ہماری باڈی میں جو اسٹیٹک کرنٹ ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک اس کے بعد لاسٹ آپ دیکھیں، آخری بات، جب ہم سلام پھیر کے، جو ہم سلام پھیرتے ہیں، یوں کرتے ہیں گردن، ٹھیک، اس کا آپ کو ایک بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے، تو ہمارے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نرو جو ہوتے ہیں ہمارے گوشت میں وائٹ کلر کے ہوتے ہیں. جب بازار سے گوشت آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کٹا ہوا کسائی کے پاس سے، تو اس میں وائٹ رگیں ہوتی ہیں، باریک باریک. اچھا، وہ رگیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے اعصاب ہوتے ہیں، نروس، وہ نروس سسٹم ہوتا ہے ہمارا. تو جس طرح ہم صبح رات کو سوئے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کروٹیں لیتے ہیں تو وہ الجھ جاتے ہیں. تو قدرتی سسٹم ہے، وہ اٹھتے ہی ہماری باڈی ایک انگڑائی مل لیتی ہے، ہم انگڑائی لیتے ہیں اور انگڑائی کے ذریعے وہ ہمارے تمام جو الجھے ہوئے نروز ہیں نا، وہ ایک دم اسٹریچ ہو کے سیدھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک، اب یہی سیٹ اپ ہوتا ہے جو ہماری ہر چیز کو لے کے چل رہا ہے باڈی کو، یہی وہ نروز، یہی ڈوریاں ہوتی ہیں. جب ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہماری پوری گردن موو کرتی ہے رائٹ ٹو لیفٹ. وہ ہمارے جو نروز ہوتے ہیں، جو ہمارے اعصاب، وہ بالکل کھنچتے ہیں، تن جاتے ہیں اور وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. مطلب 5 ٹائم بار وہ آپ کو ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ بھی مطلب سر سے پاؤں تک. اچھا، ہم بیٹھتے ہیں جب بالکل سجدے کے بعد، ہم اس کے بعد بھی ہماری تمام جوائنٹ وغیرہ فل ایکسرسائز ہوتی ہے، ہمارے کو بالکل ایک برداشت ہوتی ہے باڈی میں ہر چیز کی. مطلب یہ ایک پیور پرفیکٹ ایکسرسائز ہے. آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں نماز کی تو آپ کو ایک چیز آج نہیں، آنے والے وقتوں میں سائنس یہ بتائے گی کہ یہ سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے انسان کے لیے. تو یہ سب سے اصل میں یہ ایک ایکسرسائز تھی جو میرے رب نے ایک تحفہ دیا تھا نبی پاک کو، ٹھیک، اپنی امت کو، کہ آپ کا انسان، آپ کا امتی پرفیکٹ رہے گا بڑھاپے تک، بالکل اس کی کمر بھی ستواں رہے گی اور تمام چیزیں، اس کی کوئی نیگیٹیوٹی تمام گراؤنڈ ہو جائے گی، تمام اس کے ہر چیز سیٹ رہے گی، صرف اس نماز کی وجہ سے. تو یہ نماز ایک ایکسرسائز تھی جو میرے رب نے تحفہ دیا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا امت کے لیے. لیکن ڈرایا اس لیے گیا تھا کہ امت کو اگر کہتے کہ یہ ایکسرسائز ہے تو امتی کبھی نماز نہیں پڑھتا. خوف زدہ کیا گیا جہنم کی آگ سے اور فرض کیا گیا ایکسرسائز کو، تاکہ امتی پڑھے اور پرفیکٹ زندگی گزارے اور بڑھاپے تک فٹ رہے. جس طرح ماں بچوں کو ڈرا کر اسکول بھیجتی ہے، کیونکہ اسکول تعلیم بیسٹ ہے فیوچر کے لیے، بچے کے لیے. اسی لیے ایکسرسائز، نماز بیسٹ تھی انسان کے لیے.